السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ گزشتہ سے نماز کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، جس کے اندر باتیں ہیں کہ نماز کے فائدے، نماز کیسے ہماری سیرت بناتی ہے، نماز اور اجتماعیت کے متعلق اب ہم آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ نمازیں ہماری بے اثر کیوں ہو گئی ہیں۔ اب جو نماز ہمیں اس قدر فائدہ دیتی ہے، سیرت تعمیر کرتی ہے اور مسلسل ہمارے سامنے بات آ رہی ہے، لیکن اب وہ کیوں فائدہ ہم کو نہیں دے رہی ہے؟ کیا بات ہے کہ ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگیاں نہیں سدھرتی، پھر بھی ہمارے اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے، پھر بھی ایک زبردست خدائی فوج نہیں بنتے، پھر بھی غیر آپ پر غالب ہیں، پھر بھی ہم اور آپ دنیا میں تباہ حال ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا کہ اول تو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے ان فائدوں کی توقع ہم اور آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو معراج کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچنے چاہیے۔ لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ صرف اتنا سا جواب ہم کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا تفصیل سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر مولانا نے گھنٹے کی مثال لی، یعنی ایسی گھڑی جس کے اندر 2 کانٹے سیکنڈ کے اور گھنٹہ بتانے کے کانٹے گھڑی جو ہے اس کی مثال لی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھڑی کے اندر بہت سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کنجی دی جاتی ہے تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ الارم کلاک جو پہلے آتی تھی جس کے اندر ایک پینڈلم لٹکا ہوا ہوتا تھا، تو اس گھڑی کے اندر جو ہے چابی دینا پڑتا تھا، چابی دینے سے وہ کام کرنا شروع کرتی تھی، اور ان کے حرکات کرنے سے ساتھ ہی باہر کے سفید ان کے حرکات کے نتیجے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے تھے، یعنی گھنٹے کی دونوں سوئیاں نیڈلز چل کر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ بتانے لگتی ہیں۔ اب ذرا غور کی نگاہ سے دیکھیے، گھنٹے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اسی مقصد کے لیے گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے جو صحیح وقت بنانے کے لیے ضروری تھے، پھر ان سب کو جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کنجی دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دی جاتی رہے۔ اس طرح جب تمام گھڑی کے پرزے کو ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا اور ان کو کنجی دی گئی، تب کہیں یہ گھڑی گھنٹہ اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے یہ بنایا گیا۔ یہ مثال بہت امپورٹنٹ ہے اور اچھے طریقے سے مولانا نے اس کو سمجھایا۔ اگر آپ اسے کنجی نہ دیں تو یہ وقت نہیں بتائے گی، گھڑی جو ہے وہ وقت نہیں بتائے گی۔ اگر آپ کنجی دیں لیکن اس قاعدے کے مطابق نہ دیں جو کنجی دینے کے لیے مقرر کیا گیا، تو یہ بند ہو جائے گی یا چلے گی بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گی۔ اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں، پارٹس یعنی کہ، اور پھر کنجی دیں تو اس کنجی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ذرا کہ گھڑی میں کہ کچھ پرزے ہم نکالیں گے اور جب کنجی دیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کے بعض
پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ کوئی دوسری مشین کے پرزے لگا دیں اور پھر کنجی دیں تو یہ نہ وقت بتائے گی اور نہ دوسرا کچھ کام کر سکے گی۔ اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو کنجی دینے سے کوئی پرزہ بھی حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو سارے پرزے اس پارٹس جو اس گھڑی کے اندر موجود ہیں، مگر محض پرزوں کی پارٹس کی پریزنس موجودگی سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے یہ گھڑی بنائی گئی ہے، کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق جو ہے ہم نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ مل کر حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب صورتیں جو ہم اور آپ جو کے سامنے جو بیان کی گئی ہیں، ان میں اگرچہ گھنٹے کی ہستی اور اس کو کنجی دینے کا فعل دونوں بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھنٹہ نہیں ہے یا آپ کنجی نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ صورت بالکل گھنٹے جیسی، اور یہی امید کرے گا کہ گھنٹے کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح دور سے جب وہ آپ کو کنجی دیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ آپ واقعی گھنٹے کو کنجی دے رہے ہیں، اور یہی توقع کرے گا کہ گھنٹے کو کنجی دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توقع پوری کیسے ہو سکتی جب کہ یہ گھنٹہ بس دور سے دیکھنے ہی کا گھنٹہ ہے اور حقیقت میں اس کے اندر گھنٹے پن جو ہے باقی نہیں رہا۔ یہ ہے مثال جو سمپل لیکن بڑی اہم مثال ہے، کامن مثال ہے، اور ہم اس کو جو ہے بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس مثال کے ذریعے سے ہماری نمازیں کیوں بے اثر ہو گئیں، ہماری زندگیاں کیوں تبدیل نہیں ہوتی، ہماری زندگیاں کیوں سدھرتی نہیں ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ان تمام کا آنسر اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جب مثال جب ہمارے سامنے بیان آئی ہے، اس سے سارا معاملہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب اسلام کو اسی گھنٹے پر قیاس کر لیجئے۔ جس طرح گھنٹے کا مقصد کیا ہے، گھڑی کا صحیح وقت بتانا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں ہم اور آپ کیا ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کے معنی نائب، اس کے نمائندے، اس کے بتائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں، اس کے مطابق خود چلتے ہیں، دنیا کو چلاتے ہیں۔ خلق پر خدا کے گواہ، خلق جو بھی مخلوقات ہیں اس پر اللہ کے گواہ، اور دنیا میں دعوت حق کے علمبردار بن کر رہیں، خود اللہ کے حکم پر چلیں، سب پر اللہ کا حکم چلائیں، اور سب کو اللہ کے قانون کے تابع بنا کر رکھیں۔ اس مقصد کو صاف طور پر قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہ ہے جو ہمارا مقصد، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے نکالا گیا، تمہارا کام یہ ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 163 میں فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ پھر ایک اور جگہ سورہ نور میں آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ انفال میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ غیر اللہ کی بندگی کا فتنہ مٹ جائے اور اطاعت پوری کی پوری
صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہے، اور یہ مقاصد جو ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 39، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کا، امت مسلمہ کا جو ہے مقصد بیان کرتی ہیں۔ اسلامی احکام باہم مربوط ہیں جیسے گھڑی کے پرزے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گھنٹے کے پارٹس کی طرح اسلام بھی وہ تمام پرزے جمع کیے گئے ہیں جو اس غرض کے لیے ضروری اور مناسب تھے۔ دین کے عقائد اور اخلاق کے اصول، معاملات کے قاعدے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، خود اپنے نفس کے حقوق، دنیا کی ہر چیز کے حقوق جس سے آپ کو واسطہ پیش آتا، کمانے کے قاعدے، خرچ کرنے کے طریقے، جنگ کے قانون، صلح کے قاعدے، حکومت کرنے کے قوانین اور حکومت اسلامی کی اطاعت کرنے کے ڈھنگ، یہ سب اسلام کے پرزے ہیں، اور ان کو گھڑی کے پرزوں کی طرح ایک ایسی ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ کسا گیا کہ جو ہی اس میں کو کنجی دی جائے، ہر پرزہ دوسرے پرزوں کے ساتھ مل کر حرکت کرنے لگتا ہے، اور ان سب کی حرکت سے اصل نتیجہ یعنی اسلام کا غلبہ اور دنیا پر خدائی قانون کا تسلط اس طرح مسلسل ظاہر ہونا شروع ہو جائے، جس طرح اس گھنٹے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پرزوں کی حرکت کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر نتیجہ برابر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھڑی میں پرزوں کے ایک دوسروں کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے چند کیلیں، چند پتیاں لگائی گئی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے تمام اس پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رکھنے اور ان کی صحیح ترتیب قائم رکھنے کے لیے وہ چیز رکھی گئی ہے جس کو نظام جماعت کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک ایسا سردار جو دین کا صحیح علم اور تقوی کی صفت رکھتا ہو۔ اس جماعت کے دماغ مل کر اس کی مدد کریں، جماعت کے ہاتھ پاؤں اس کی اطاعت کریں، ان سب کی طاقت سے وہ اسلام کے قوانین نافذ کرے اور لوگوں کو ان قوانین کی خلاف ورزی سے روکے۔ اس طریقے سے جب سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی ترتیب ٹھیک قائم ہو جائے تو ان کو حرکت دینے اور دیتے رہنے کے لیے کنجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی کنجی یہ کیا ہے؟ نماز ہے، جو ہر روز 5 وقت پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس گھڑی کو صاف کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صفائی یہ روزے ہیں جو سال بھر میں 30 دن رکھے جاتے ہیں، اور اس گھڑی کو تیل دیتے رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سو زکوٰۃ وہ تیل ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے پرزوں کو دیا جاتا۔ یہ تیل کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ اسی گھڑی کے بعض پرزے تیل بناتے ہیں، اور بعض سوکھے ہوئے پرزوں کو روغن وار کر کے آسانی کے ساتھ چلنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ پھر اسے کبھی کبھی اوور ہال کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سو وہ اوور ہالنگ کیا ہے؟ حج ہے، جو عمر میں ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ جتنا کیا جا سکتا اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ اس مثال کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا کہ اجتماعیت کی بھی بات آئی کہ اجتماعیت کے ساتھ اگر وہ پرزے چلیں گے تو پھر گھڑی کا وقت صحیح بتائیں گے۔ اگر گھڑی کے اندر کے پارٹس کام نہیں کریں گے، الگ الگ کریں گے، تو پھر گھڑی اپنا وقت نہیں بتائیں گے۔ اسی لیے اجتماعیت اگر ہو تو پھر جو اسلام کا مقصد ہے کہ دنیا میں دعوت حق کے علمبردار بن کر جینا، اللہ کے حکم پر خود چلنا اور اس کے حکم کو چلانا، اور سب کو اللہ کے قانون کو تابع بنا کے جب اسی وقت ہوگا جب یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ کام انجام دے سکیں۔ اسی لیے جماعت اور اجتماعیت جو ہے نا ضروری ہے۔ تنہا اگر پارٹ اگر اچھا کام کر رہا لیکن مل کر کام نہیں کر رہا تو گھڑی ٹائم نہیں بتائے گی۔ الگ الگ رکھ دو پارٹس کو گھڑی کے اندر، گھڑی ٹائم نہیں بتائے گی۔ وہ پارٹس جب مل کر کام کریں گے تو گھڑی ٹائم بتائیں گے۔
یہ بیسٹ ایگزامپل ہے جس سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب متفرق پرزوں کا جوڑ کارآمد نہیں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ کنجی دینا، صفائی کرنا، تیل دینا اور اوورہال کرنا اسی وقت مفید ہو سکتا جب اس فریم میں اس گھڑی کے سارے پرزے موجود ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اسی ترتیب سے جڑے ہوئے ہوں جس سے گھڑی ساز نے انہیں جوڑا تھا، اور ایسے تیار رہیں کہ کنجی دیتے ہی اپنے مقررہ حرکت کرنے لگے اور حرکت کرتے ہی نتیجہ دکھانے لگے۔ لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ دوسرا ہو گیا۔ اول تو وہ نظام جماعت ہی باقی نہیں رہا جس سے اس گھڑی کے پرزوں کو باندھا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے پیچ ڈھیلے ہو گئے اور پرزہ الگ ہو کر بکھر گیا۔ اب جو جس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہر شخص مختار ہے، اس کا دل چاہے تو اسلام کے قانون کی پیروی کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس پر بھی آپ لوگوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو آپ نے اس گھڑی کے بہت سے پرزے نکال ڈالے اور ان کی جگہ ہر شخص نے اپنی اپنی پسند کے مطابق جس دوسری مشین کا پرزہ چاہا لا کر اس میں فٹ کر دیا۔ کوئی صاحب جو ہے کسی مشین کا پرزہ پسند کر کے لے آئے، کسی صاحب کو دوسرا کوئی پرزہ جو پسند آیا تو وہ لے کر آئے، اور کسی صاحب نے موٹر کا چند پرزے لا کر اس گھڑی کے اندر لگا دیا۔ اب ہم اور آپ مسلمان بھی ہیں اور بینک سے سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، انشورنس کمپنی میں بیمہ لائف انشورنس بھی کرا کر رکھا ہے، عدالتوں میں جھوٹے مقدمے بھی کر رہے ہیں، کفر کی وفادارانہ خدمت بھی ہو رہی ہے، بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو مہمصاب بھی بنایا جا رہا ہے، بچوں کو مادہ پرستانہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے، گاندھی صاحب کی پیروی بھی ہو رہی اور لینن صاحب کے راگ بھی گائے جا رہے ہیں۔ غرض کوئی غیر اسلامی چیز ایسی نہیں رہی جسے ہمارے بھائی مسلمانوں نے لا کر اسلام کی اس گھڑی میں کے فریم میں ٹھوس نہ دیا ہو، سب ادھر سے پرزے لا کر ٹھوس دیے۔ تب غیر متوقع نتائج کے مخاطب، اب یہ سب حرکتیں کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کنجی دینے سے یہ گھڑی چلے اور وہی نتیجہ دکھائے جس کے لیے اس گھڑی کو بنایا گیا تھا، اور صفائی کرنے، تیل دینے اور اوورہال کرنے سے وہی قاعدے ہوں جو ان کاموں کے لیے مقرر ہیں۔ مگر ذرا عقل سے آپ کام لیں تو بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حال آپ نے اس گھڑی کا کر دیا اس میں تو عمر بھر کنجی دینے اور صفائی کرنے اور تیل دیتے رہنے سے بھی کچھ نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک آپ باہر سے آئے ہوئے تمام پرزوں کو نکال کر اس کی اصلی پرزے اس میں نہ رکھیں گے اور پھر ان پرزوں کو اسی ترتیب کے ساتھ جوڑ کر کس نہ دیں گے جس طرح ابتدا میں انہیں جوڑا اور کسا گیا تھا۔ آپ ہرگز ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو اس سے کبھی ظاہر ہوئے تھے۔ اب عبادات بھی ہمارے کیا ہو گئے؟ عبادات بے اثر ہونے کی اصل وجہ خوب سمجھ لیجئے، یہ اصلی وجہ ہے آپ کی نمازوں اور روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے بے نتیجہ ہو جانے کی۔ اول تو آپ میں سے نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والا اور زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والے ہیں ہی کتنے؟ نظم جماعت کے بکھر جانے سے ہر شخص کیا ہو گیا؟ مختار، مطلق ہو گیا، چاہے ان فرائض کو ادا کرے چاہے نہ کرے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پھر جو لوگ انہیں ادا کرتے ہیں وہ بھی کس طرح کرتے ہیں؟ نماز میں جماعت کی پابندی نہیں، اور کہیں جماعت کی پابندی ہے بھی تو مسجدوں کی امامت کے لیے ان لوگوں کو چنا جاتا جو دنیا میں کسی اور کام کے قابل نہیں ہوتے۔ مسجد کی روٹیاں کھانے والے جاہل، کم حوصلہ، پست اخلاق لوگوں کو آپ نے اس نماز کا امام بنایا جو آپ کو اللہ کا خلیفہ اور دنیائی میں خدائی فوجدار بنانے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی طرح
روزے اور زکوٰۃ اور حج کا جو حال ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بہت سے مسلمان اپنے فرائض دینی بجا لانے والے ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، گھڑی کا پرزہ الگ الگ کر کے اور اس میں باہر کی بیسیوں چیزیں داخل کر کے آپ کا کنجی دینا اور نہ دینا، صفائی کرنا اور نہ کرنا، تیل پوشیدہ رہنا، تیل دینا اور نہ دینا، دونوں بے نتیجہ ہیں۔ آپ کی یہ گھڑی دور سے گھڑی ہی نظر آتی ہے، دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ اسلام ہے، اور آپ جو ہے مسلمان ہیں۔ آپ جب اس گھڑی کو کنجی دیتے اور صفائی کرتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ واقعی آپ کنجی دے رہے اور صفائی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نہیں ہے یا یہ روزے نہیں ہے، مگر دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ اس ظاہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانیاں کی گئی ہیں۔ اب برادران اسلام، اب اصلی وجہ تو ہمارے سامنے آ گئی کہ آپ کا یہ مذہبی اعمال آج کیوں بے نتیجہ ہو رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود آپ خدائی فوجدار بننے کے بجائے کفار کے قیدی اور ظالم بن گئے۔ لیکن آپ اگر برا نہ مانیں تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات بتاؤں۔ آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور اپنی مصیبت کا احساس تو ضرور ہے، مگر آپ کے اندر 1000 میں سے 999 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس حالت کو بدلنے کی صحیح صورت کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ اسلام کے اس گھنٹے کو جس کا پرزہ اندر سے الگ الگ کر دیا گیا اور جس میں اپنی اپنی پسند کے مطابق ہر شخص نے کوئی نہ کوئی چیز ملا رکھی ہے، اثر نو مرتب کرنا برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اس میں سے بیرونی چیزیں نکالی جائیں تو لا محالہ ہر ایک کی پسند کی چیزیں نکالی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی پسند کی چیزیں تو نکال دی جائیں، مگر آپ نے خود باہر کا جو پرزہ لا کر لگا رکھا ہو اسے رہنے دیا جائے۔ اسی طرح جب اسے کسا جائے گا تو سب ہی اس کے ساتھ کسے جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب تو کس دیے جائیں، مگر صرف ایک آپ ہی ایسے پرزے ہوں جسے ڈھیلا چھوڑ دیا جائے۔ بس یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو کسا جائے گا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ کسے جائیں گے، اور یہ ایسی مشقت ہے جسے برضا رغبت گوارا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھنٹہ اسی حال میں دیوار کی زینت بنا رہے اور دور سے لا کر لوگوں کو اس کی زیارت کرائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اس گھنٹے میں کرامت چھپی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر جو لوگ کچھ زیادہ اس گھنٹے کے ہوا خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو خوب دل لگا کر کنجی دی جائے اور نہایت تندہی کے ساتھ اس کی صفائی کیا جائے، مگر حاشا ہے کہ اس پرزوں کو مرتب کرنے اور کسنے اور بیرونی پرزے نکال پھینکنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ کاش میں آپ کے ہاں ملا سکتا، مگر میں کیا کروں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس حالت میں آپ اس حالت میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد اور اشراق اور چاشتگی نماز کے ساتھ آپ پڑھنے لگیں اور 5 گھنٹے روزانہ قرآن بھی پڑھیں، اور رمضان شریف کے علاوہ 11 مہینے میں 5,500 سال ساڑھے پانچ مہینوں کے مزید روزے کی بھی دیگر ہیں،
گھڑی کے اندر اس کے اصلی پرزے رکھے ہوں اور انہیں کس دیا جائے تب تو ذرا سی کنجی بھی اس کو چلا دے گی۔ تھوڑا سا صاف کرنا اور ذرا سا تیل دینا بھی نتیجہ خیز ہوگا، ورنہ عمر بھر کنجی دیتے رہیں گے، گھڑی جو ہے نہ چلتی ہے اور نہ چلے گی۔ یہ ہے نماز کے تعلق سے جو مضمون کہ ہماری نمازیں آج بے اثر کیوں ہوگی۔ نمازیں تو ہم ادا کرتے ہیں لیکن اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ربنا تقبل